دیکھیے یہ نقصانات تو فیس کرنے ہوں گے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر آپ کی کسی سے نظریاتی اختلاف ہیں تو جو زورور ہوتا ہے، جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، وہ اپنا نظریہ آپ پہ توپنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف یہی میرا قصور ہے اور ان تمام لوگوں کا جو جیلوں میں نظر بند ہیں یا آج کل روپوش ہیں، مفرور ہیں، کہ وہ عمران خان کے نظریے پہ قائم ہیں، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اب اس کی قیمتیں جو ہیں مختلف اشکال میں ہم چکا رہے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تکالیف، یہ ظلم اور یہ جبر، یہ ایف آئی آر صبح ہوتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ملک کی کسی حصے میں مجھ پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر ہوتے رہیں گے، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے، گھر گرایا پرواہ کوئی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ خان کے نظریے، خان کے کاس کے خاطر جب کہا کہ جان بھی قربان ہے، ایک عزم، ایک حوصلہ اور ایک ہمت اپنے اندر ہم نے جو ہے قائم کی ہوئی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہیں وہ یہ ہیں، اور میں بار بار کہتا آیا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی خان جب اندر ہیں تو آپ لوگ اندرونی اختلاف نہ رکھیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی، استحکام، پارلیمنٹیرین جو نئی بنی ہے پی ٹی آئی پریس خٹک صاحب کی، اور تمام سیاسی پارٹیاں اور پولیس اور عدالتیں اور ادارے اور یہ ایف آئی اے، ڈپٹی کمشنر، سب کے ساتھ میں نے ایک جنگ چھیڑی اور آپ سب دیکھتے ہیں، اور ان سب کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، سچائی پہ ہیں، اور یہ لوگ اتنا پریشان نہیں کر سکتے ہیں، نہ کبھی دی ہیں۔ لیکن خدا کی قسم یہ جو اپنے ٹانگے کھینچتے ہیں، کل جو حامد خان نے میرے خلاف انٹرویو دیا ہے، اب بھائی پہلے اس سے پہلے جو اینک والے جن نے دیا انٹرویو، نہ میں کسی کے خلاف بولتا ہوں، نہ میں ذکر کرتا ہوں، نہ حامد خان کا میں نے کبھی نام لیا ہے۔ تو بھائی پارٹی میں خان تو یہی کہتا ہے نا کہ متحد ہو کہ آپ میرے کیسز فائٹ کریں، تو کہاں سے ہمارے درمیان ہارمنی آئے گی؟ سوال کیا ان سے ہوا حضرت سے، اور جواب کیا دیا؟ میں خان کے احترام کے خاطر ان کو جواب نہیں دے رہا ہوں، صرف اتنا ضرور کہوں گا، ان کا چونکہ وہ گنجے شیطان اور ان کا ایک ہی گروپ وکلا میں، ان کو سپورٹ کرنے کے خاطر جو ہے میرے خلاف اس نے انٹرویو کیا۔ حضرت خود بیٹری پہ چلتے ہو، اپنے کام سے کام رکھو، خان کو رہا کرا سکتے ہو، خان کی خدمت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی آپ جائیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیان دے، نواز شریف کے خلاف بیان دے، آپ کو دنیا میں ہی مل گیا۔ خان کے خاطر، اور شبلی فراز صاحب بھی کہتے ہیں، اور ہمارے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب بھی کہتے ہیں کہ پبلک میں ہماری یہ نہ جانے چاہیے۔ میں خان کو آج بتاؤں گا اس شخص کو کیا پڑی تھی کہ میرے خلاف انٹرویو دے۔ نہ میرا کوئی آپ سے لینا دینا ہے، نہ میں آپ کے گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، نہ میں نے آپ کو، نہ مجھے آپ سے کسی سند کی ضرورت ہے، نہ آپ کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ آپ اپنا کام کریں بھئی، آپ کا میرے معاملات سے، خان کی جن کیسز کی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں یا آپ کو بتاؤں؟ بے شک ایک دفعہ پھر بولے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا جواب دوں گا کہ قبر تک۔ انشاءاللہ خان صاحب سے میری 2:30 بجے ملاقات ہے، ان کو اپڈیٹ کروں گا۔ جو ہم کنونشن ہمارے شروع ہو چکے ہیں، اور کل ہمارا ایک کنونشن چارسدہ میں ہوگا، اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرا کنونشن بھی چارسدہ میں ہے، تیسرا کنونشن سوات میں ہے، چوتھا کرک میں ہے، اور یوں ہم نے الگ ترتیب جو ہے تاریخوں کے ساتھ پورے کے پی میں کنونشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نئے جو پاکستان تحریک انصاف میں لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور ہم 1-2 روز میں پشاور اور اسلام آباد کے پریس کلب میں جو ہے ان کی جوائننگ شمولیت کی پریس کانفرنسز کرائیں گے۔ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کا تعلق جے یو آئی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی سے ہیں۔ جتنے بھی حضرات آ رہے ہیں ان تمام کے آمد سے قبل پارٹی کی پالیسی ہے کہ مقامی جو تنظیمیں ہیں، اضلاع کی، ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور
جس کے بعد ان کو اوکے کرنے کے بعد ہم نے پریس کانفرنسز کرنے ہیں. انشاءاللہ پارٹی کی اس ڈائریکشن کو فالو کیا جائے گا. بھائی ایک شخص خواہ میرے خلاف بولنا شروع کرے اور جھوٹ بولے، اس کی ساری باتیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں، تو لہذا جھوٹے الزامات لگائے گا، میں اس کو اسی کے طریقے میں جواب دوں گا. اب تک تو 11 لوگ ہیں جو ان کی فہرست بنی ہے، لیکن بہت زیادہ ہوں گے. یہ میں نامور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، یہ جو مومن ایجنسی میں میرے خلاف FIR ہوئی ہے کلانی میں، وہ ایک سینیٹر ہیں وہاں کے، اس کا نام جو ہے میں نے دیا ہوا ہے، مقامی سینیٹر انڈیپینڈنٹ منتخب ہوا تھا، اس نے اپنے گن مین کے ذریعے مجھ پہ یہ FIR کرائی ہے. تو لہذا یہ سینیٹر ہلال الرحمان، تو ان حضرت کو صرف یہی پیغام دینا ہے کہ کوئلے کی دلالی میں اپنا منہ کالا کر رہے ہو. مومن تو بڑے غیرتی قوم ہیں، آپ یہ اپنے قوم کی مٹی کیوں پلید کرنے آ گئے؟ یہی کام آپ کو رہ گیا تھا کہ آپ نے اپنے گن مین کے ذریعے میرے خلاف FIR درج کرانی تھی. اور یہ سارے FIR جو ہیں IGKP جو ہے وہ اس کے حکم پہ درج ہو رہے ہیں. انشاءاللہ قانونی کارروائی میں IGKP کے خلاف ہی کروں گا. میں آگے پھر آخری دفعہ یہ کہتا ہوں، FIR سے ڈرنے والے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو مطلوب ہے گرفتاری تو کر لو. آج بھی میں نے یہ بیل کرائی ہے، جمع کرائی ہے غلانی کے کیس میں. روزانہ جو ہیں کوئی نہ کوئی بیل اپنے لیے دائر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی اگر ہوا ہے تو ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے ہوا ہے وہ ظلم ہے. لہذا ظلم کو صرف اللہ ہی روک سکتا ہے. ہم تو اپنے عقیدت سے، اپنی محبت سے، اپنی بیانیت سے باز تو نہیں آئیں گے. یہ تو ہمارا ایمان ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ہیں، پاکستانیوں کے لیے ہے. انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر وجود میں زندہ لاش ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمارے پاس مزید نقصان کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے. اور وہ ڈر اور خوف تو اتنا پاکستانیوں کو اور ہمیں آپ نے ڈرا کے ہمارا ڈر ہی ختم کیا ہوا ہے. تو لہذا ہمارے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی اگر لے سکتے ہیں، جان لے سکتے ہیں، اس کی پرواہ ہے ہی نہیں. جب تک زندہ ہے نا اور سانس چل رہی ہے، خدا کی قسم اللہ کی اس زمین پہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ان کے حقوق مانگتے رہیں گے. اس سودے سے، اس مطالبے سے ہم کبھی روگرداں ہو ہی نہیں سکتے. بھائی کیا صبح میری کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے. وہ حامد خان سے میں کبھی مطلب ملا ہی نہیں ہوں، نہ میرے کوئی اس سے تعلق ہے، نہ مطلب یہ ہے کہ. اور آپ نے وہ بات کی نا، بات یہ ہے کہ جو خواہ میں میرے ساتھ لڑنے کی خواہش رکھے گا تو الحمدللہ اتنی جرت مجھ میں ہے کہ میں کوئی بھی ہو، میں اس کو اپنی منشی سے بھی نیچے کا درجہ دے سکتا ہوں. وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہی چیزیں ہیں نا جو ان لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. آپ نے دیکھا لوگ کتنا محبت کرتے ہیں. یہ میرا قوم قبیلہ تھا مروت میں نہیں، یہ تمام اسلام آباد میں جمع ہوئے. آپ نے ان کی محبت بھی دیکھی، میری تقریر بھی دیکھی، اور خان کے ساتھ ان لوگوں کی محبت بھی آپ نے دیکھی. جمع کریں نہ کسی میں جرت ہو. 100 لوگ تو یہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، نہ یہ ان میں یہ جرت ہے کہ کسی جلسے میں جا کے کوئی تقریر کر سکے آج کل کے دور میں. لہذا بات یہ ہے، یہ آج خان صاحب کو میں آگاہ کروں گا. باقی جو ہے میں نے صحیح جواب دے دیا ہے. ہاں میں اس کے میں نے بیانات دیکھے ہیں. وہ حضرت بھی وہ قوال کے پیچھے جو وہ ہم نوا نہیں ہوتے ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں، سمجھ لو کہ قوال کو نئے ہم نوا مل گیا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مجھے محبت اور احترام دیا ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں اور اوورسیز میں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد آواز ہے. خان کے وکلاء میں صرف میں ایک وکیل ہوں جس پہ 8 پرچے ہو گئے، جس کے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. کسی ایک وکیل جو ہیں اس کے بالوں کی لٹ جو ہے نا وہ بھی خراب نہیں ہوئی ہیں. تو لہذا میرے اس اخلاص کا لوگ مجھے احترام اور محبت سے جواب دے رہے ہیں. اور یہ بات ان لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے. خود بھی یار تکلیف کرو، محنت کرو، خان کے لیے قربانی دو، جسٹس کے کاز کے لیے قربانی دو، تو لوگ آپ سے بھی محبت کریں گے.
یہ بسترے سے اٹھ آ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے صرف اپنی ساتھیوں پہ جو ہیں گن تھوپ دیتے ہیں. خان صاحب کو میں بتاؤں گا، اور خان صاحب کی لحاظ ہے، رسپیکٹ ہے، انہوں نے منع کیا تھا. ایسے لوگوں کو جو ہے میں صحیح فکس کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں مجسم مقدمہ بنا دے. وہ کہتے ہیں نا لٹیگیشن انکارنیٹ. بھائی مقدمے ساری زندگی ہزاروں کی تعداد میں بحیثیت جج فیصلہ بھی کیے ہیں، بحیثیت وکیل اس ہائی کورٹ میں میرے ہزاروں سے زیادہ مقدمے فیصلہ شدہ ہیں. لہذا کیا یہ ہمیں ڈرائیں گے؟ ان کی ایف آئی آریں جو ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ابھی بغاوت کی ایف آئی آر کی ہے. کیا بغاوت میں نے کی ہے؟ لوگوں کو کہا ہے کنونشنوں میں شرکت کرو، لوگوں کو کہا ہے کہ خان کے جلسے میں شرکت کرو اور پرامن رہے، قانون کے مطابق رہے. یہ بغاوت ہے. ایسی بغاوت پر بھی لعنت ہو، اور ایسے بغاوت کے لکھنے والے راکم پر بھی لعنت ہو. شکریہ.